تو میں نے اس کو بولا کہ پہلے آپ بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب۔ وہ چندہ کرنے والے بیچارے، یہ تو چندہ کرنے والے ہیں نا، مولوی تھوڑا ہی ہے۔ یہ بولتے ہیں نا ہمارے جو اکابر ہیں یہ وغیرہ وغیرہ، تو ان کو کم سے کم سکھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب۔ میرے بھائی، یہ ہاں کون جی، ہے؟ ہاں، یہ کون ہے؟ کون؟ یہ بولتے ہیں خود کو حافظ قاری غلام محمد۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ اس کو پتہ یہ کس مدرسے سے آئے؟ مجھے یہ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ذرا بتائیے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ کس مدرسے سے؟ وہ بانڈی پورہ سے آئے ہیں۔ باڈی پورہ کس مدرسے سے ہیں؟ وہ مجھے پتہ نہیں، ابھی میں ان کے ساتھ بات ہی کر رہا ہوں۔ تو ان مدرسے والوں کو فون کیجئے نا۔ یہ بولتے ہیں نا ہم دیوبندی وغیرہ ہیں، اسی لیے وہ تو میں غیر مقلد ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی میں بتاتا ہوں، آپ کیا کرتے؟ میں ابھی پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں دنیاوی تعلیم پڑھتا ہوں۔ آپ کو بسم اللہ کا معنی آتا ہے؟ نہیں، مجھے تو پتا ہے تھوڑا بہت تو، مگر لیکن میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ بسم اللہ کی ذرا ترکیب کر دیں۔ آپ ہی کر دیں۔ میں با حرف جار، ہاں با حرف جار، ہاں اسم مضاف، اللہ اسم جلالت موصوف، الرحمن صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اس کا فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر موصوف کی صفت اول، الرحیم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور الرحیم صفت مشبہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر صفت ثانی، اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر اسم مضاف کا مضاف ہے، مضاف سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اب تدیو فعل محذوف کا، فعل مضارع محذوف کا، آپ سنیے، اب تدیو فعل مضارع محذوف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ ہوا۔ اب آپ کیجئے۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے ترجمہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ ترجمہ آپ تو گرامیٹیکلی کا بتا رہے ہیں، میں اس کے ترجمہ کی بات کر رہا ہوں۔ ترجمہ گرامیٹیکلی ہوتا ہے میرا بھائی، جب آپ کو گرامر نہیں آتا ترجمہ کہاں سے کریں گے؟ رٹا یاد کر کے۔ نہیں، ترجمہ تو ہوگا نا اس کا کوئی؟ ہاں ترجمہ ہے۔ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا ہر فعل محذوف کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جو بھی کام جس کام کے بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو معنی ہوگا کہ کھاتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو معنی ہوگا پڑھتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ پیتا ہوں میں اللہ کے نام جو بڑا مہربان کرنے والا ہے۔ اکولو نکالیں، اکتبو نکالیں، ابتدیو نکالیں، ابدو نکالیں، جو بھی فعل محذوف نکلے گا اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ مگر یہ سمجھ نہیں آیا مجھے کہ آپ کو کہاں سمجھ جائے گا، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ سنیے نا پہلے تو میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، اسی اعتبار سے کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ تھوڑی ذمہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ آج تک آپ نے کیا پڑھا ہے؟ شروع تو بسم اللہ سے ہوتا ہے، آپ کو بسم اللہ نہیں آتی، آپ چندہ کرنے والے کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ سنیے، آپ خود کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ چندہ کرنے والے کو تنگ، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں یہ بیچارہ کون ہے، کس مدرسے سے، لیکن آپ وہاں ٹھیکیدار بنے بیٹھے، آپ کو بسم اللہ نہیں آتی۔ نہیں، آپ سنیے میری بات محترم، آپ سنیے میری بات۔ میں یہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں آپ سنیے نا میری بات۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فی الحال آپ نے ترکیب پوچھی تھی، ترجمہ پوچھا تھا، میں نے بتا دیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں بی کام کر رہا ہوں۔ اور بی کام کرتے کرتے آپ کو آج تک بسم اللہ نہیں آتی؟ آپ کو گھر والوں نے بسم اللہ نہیں سکھائی آج تک؟ وہی تو میں کوشش کر رہا ہوں کیا کوشش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ میں تو 5 منٹ لگتے ہیں، آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ مطلب بسم اللہ کا مطلب آپ سیکھ لیتے ہیں۔ آپ سنیے، میں اب ہمیں بھی موقع دیجئے بولنے کا۔ آپ بسم اللہ کا معنی بتائیں نا، آپ کیا سنو؟ دیکھو آپ نہیں، آپ سنیے میرا، کیا نام ہے؟ میں نے آج تک پڑھا ہے شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان۔ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ شروع کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے اس میں؟ وہی ہے نا، یہ شروع کہاں سے آیا اس کا؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کہاں آیا؟ نہیں تو آپ تو عالم ہے نا، ہم تو یہ بتا دیا نا، یہ فعل محذوف کا ترجمہ ہوتا ہے کیونکہ مجرور سے سنیے، میں کہتا ہوں اگر یہ شروع آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ فعل محذوف کا ترجمہ ہے۔ نہیں، یہ کہاں سے آ گیا فعل محذوف مطلب؟ بتائیے نا، میں تو ان پڑھ ہوں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہہ رہا ہوں میرا بھائی، شروع کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ یہ جو شروع آپ ہی لایا یا کسی عالم نے لایا، چاہے دیوبندی ہو، بریلی ہو، غیر مقلد ہو،
یہ شروع کرنا کہاں سے لایا انہوں نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اللہ کے لیے یہ ساری بکواس چھوڑ کر کسی مدرسے میں جائیے یا کسی مکتب میں انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا میں آپ کے ہی پاس آؤں گا پڑھنے کے لیے. سن لے سنیے میرے بھائی، سن لے میری بھائی، سن لے. کسی مولوی صاحب کے پاس جائیے، وہاں بیٹھ کر کے نحو پڑھ لیجئے. جب آپ نحو پڑھیں گے نا، نحو پڑھیں گے نا، اس کے بعد نحو پڑھنے کے بعد، صرف پڑھنے کے بعد، پہلے تو آپ گبی ہیں انشاءاللہ سمجھیں گے نہیں، اور خدا نہ خواستہ سمجھ گئے. اس کے بعد جب آپ سمجھے، خدا نہ خواستہ آپ سمجھ گئے، تو پھر آپ کو ترکیب پڑھائے گا. ترکیب میں آپ کو پڑھائے گا کہ جب جملے کی ترکیب مکمل کرنی ہو تو اس کو جملہ بنانا پڑتا ہے. یعنی جب ترکیب مکمل کرنی ہو تو جملہ ہونا چاہیے، اور جملے کے لیے مسند الیہ اور مسند بھی اور اسناد ہونی چاہیے. اور یہ چونکہ یہ جو عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ با حرف جار سے شروع ہوتی ہے، اور جار مجرور مل کر کے مکمل جملہ نہیں بنتے. آپ دوسری لائن کی طرف جا رہے ہیں. میں اتنا بولتا شروع وہی کہہ رہا ہوں. شروع کرنا نہیں، مجھے بتائیے گرامیٹیکلی بتائیے شروع کرنا کس کو بولتے ہیں؟ وہی کرتا ہوں. یہ با حرف جار مجرور سے مل کر کے پورا جملہ نہیں، یعنی جار مجرور مل کر پورا جملہ نہیں بنتا. اس کو پورا جملہ بنانے کے لیے، ترکیب مکمل کرنے کے لیے فعل محذوف ماننا پڑتا. آپ فعل محذوف مانے یا شبہ فعل؟ مجھے بتائیے گرامیٹیکلی، مجھے بتائیے کہ شروع کرنا کہاں سے آیا اور اس کو کیا کہتے ہیں گرامیٹیکلی میں. میں پاگل نہیں ہوں.